اپنے آخرت کے سفر کے لیے آمادہ رہو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک صدا دی جائے گی، ایک آواز دی جائے گی، کال ہوگی۔ علماء بیان کرتے ہیں جیسے انسان کسی ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا ہو یا پھر ایئرپورٹ پہ ہو تو وہاں پہ کال دی جاتی ہے کہ اتنے بجے آپ کی فلائٹ فلانے گیٹ پہ ریڈی ہے، بورڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، تو آپ سب جو ہے وہ اس طرف رجوع کریں، اپنے گیٹ کی طرف جائیں۔ خوب یہ بھی کال ایسی ہی ہوگی کہ جب کال کی جائے گی قیامت والے دن تو صدا دی جائے گی کہ لوگ اٹھیں، اور لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہاں پر پھر ہر اسٹیشن پر سوال جواب ہے، کہیں نماز کا ہوگا، کہیں اس کا ہوگا۔ وہ اس پورے چیز کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ انسان کے پاس جو آخرت میں ہوگا، جو اس نے سیو کیا ہوگا، وہی اس کا ذخیرہ ہوگا۔ دنیا میں جو ہم سیو کرتے ہیں وہ دنیا کا ہے، لیکن اسی دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے ہم سیو کر سکتے ہیں۔ امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہوگی، جو اسٹیشن ہوگا جہاں پہ ہمیں روکا جائے گا، وہ جگہ آرام دہ جگہ نہیں ہے، وہ بہت خطرناک، ہولناک، ترسناک، خوف والی ہارر ہے۔ ہارر سے مراد کہ کیونکہ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہاں بہت پریشانی ہوگی، اور اس کو جو وحشت ہے، جسے آپ فیئر کہہ لیں، جو اس دن کا ہے، وہ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن، لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا چاہیے، قرآن کی آیتوں کو انٹریکٹ کرنا چاہیے، کہ میں محسوس نہیں کرتا۔ تھوڑا سا کوشش کریں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ گروپس کی صورت میں پروردگار کی طرف ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ زمین ایسے جیسے زلزلہ ہوگا، لرز رہی ہوگی، اور اس وقت کسی کو کسی کا یاد نہیں رہے گا کہ کون ہے۔ خوب اس کی اگزامپل ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں شاید کبھی محسوس نہ کی ہو، لیکن کچھ نے ہو سکتا ہے کبھی کی ہو، یعنی مثلا کبھی جو ہے وہ ارتھ کوئک آ جائے، یا کبھی کسی جگہ پر انسان پھنس جائے، یا جہاں پہ وار ہو رہی ہوتی ہے، یا کہیں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، وہاں پر انسان جیسے ایک حاجی کے بارے میں، حج کے بارے میں، کسی زمانے میں حج میں آگ لگ گئی منا کے اندر اور لوگ بھاگے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سامان تھا، میری ماں تھی، میری وائف تھی، لیکن کچھ دیر میں مجھے جگہ اتنی تھی میں نے سامان پھینک دیا اپنا، پھر کچھ دیر بعد دیکھا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا، پھر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میں پہاڑی پہ چڑھ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میری وائف کہاں ہے۔ یعنی اتنا ہولناک کہ انسان سب بھول گیا۔ خوب قیامت یہی ہے ایکچولی، جو مولا متقیان مناجات امیر المومنین میں بھی فرماتے ہیں کہ اس دن تمہاری ماں اور بہن کا جو گریہ ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ یعنی ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر آپ سب بھول جائیں گے۔ اصل باپ اولاد کو نہیں پہچانے گا، اولاد باپ کو نہیں پہچانے گی، باپ بچے کو، یعنی لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ ایسا دن ہوگا، اور اس وقت انسان کیسے بچے گا؟ اگر اس کے پاس کچھ ہوا تو وہ بچ جائے گا۔ بہرحال خطبہ جو ہے وہ طولانی ہے، حتیٰ مولا کائنات میں کیونکہ روزے کی حالت ہے تو میں ایگزیکٹ آپ کو پرہیز ہی کروں گا، کیونکہ بہرحال روزے کے احکام میں سے ایک احکام یہ بھی ہے کہ اگر آپ حدیث یا روایات جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہ ہو تو آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ کیونکہ حدیث و روایات ہمارے پاس آئی ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے لفظ اوپر نیچے ہو تو ہمیں مفہوم بیان کرنا پڑتا ہے اور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ اتنا خوف ہوگا کہ جو پریگننٹ وومن ہوگی وہ اپنے بچے کو بھی گرا دے گی، یعنی خوف کا عالم ایسا ہوگا۔ سب خوف کے عالم میں، اس وحشت ناک عالم میں جو ہے وہ
کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بچائیں گی. اور قرآن کی آیات ہیں کہ جب جو ہے وہ یہ ساری سورہ عبس کی آیت ہے، میں اس کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ ہم قرآن سے دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے. سورہ عبس کی جو ہے وہ تقریباً آیت نمبر 33، 34، 35 فَإِذَا جَاءَتْ صَاخَّةُ، یعنی وہ جب کان کے پردوں کو پھاڑنے والی قیامت کی آواز آئے گی. یعنی اور جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا. قرآن کی آیت ہے، یعنی کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ بولیں یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی فرار کرے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی فرار کرے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کو ایک خاص فکر ہوگی. یہ وہ دن ہوگا. یہ قرآن ہے عزیزان محترم. اصل بار بار کہ ہم قرآن کو اپنے بدن میں شامل کریں. قرآن ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، قرآن تا قیامت کے لوگوں کے لیے. یہ قرآن ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا اور مگر کچھ چہرے ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، اور مسکراتے ہوئے اور کھلے ہوئے ہوں گے. جہاں قرآن ڈرا رہا ہے وہاں قرآن بشارت بھی دے رہا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف ڈرا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، نہ، قرآن دونوں دے رہا ہے کہ ایسے بھی ہوں گے، اس دن میں یہ بھی ہوگا، لیکن کچھ ہوں گے. اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، یعنی ڈسٹ سے بھرے ہوئے ہوں گے. اور یہ وہ ہوں گے کہ جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. خوب خدا نہ کرے کہ ہماری جو ہے وہ ذکر، میں جو اس طرح آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھے. ماہ رمضان ہے ویسے بھی، اور ان چیزوں کو دیکھے. روایات جو ہیں وہ اسی طرف بیان کرتی ہیں کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا. اور روایت جو ہے وہ تفسیر علی ابن ابراہیم کے اندر جو آئی ہے اس کے اندر ہوگا کہ اس دن انسان جو کھڑا ہوا ہوگا سوال جواب کے لیے، تو اس کے بدن سے اتنا عرق نکلے گا، اتنا پسینہ، اتنا پانی نکلے گا کہ وہ اس سے پریشان ہوگا. اور وہ یہ کہے گا کہ خدا جلدی میرا حساب کتاب کر، جلدی کر، چاہے جہنم میں جانا ہے چاہے جنت میں، جلدی کر، نہیں برداشت ہو رہا. اور یہ امید رکھے گا کہ شاید جو اس سے اگلی جگہ ہوگی اس سے بہتر ہوگی. تو اسی طرح بہرحال ندا آئے گی اور بہت سارے لوگوں کے الگ ہو جائے گی. روایت مفصل ہے. کچھ جگہوں پر جہاں پر شدید انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوگا، وہاں پر روزے آ کر اس کی بھوک اور پیاس کو بچائیں گے. جو انسان نے روزے رکھے ہوں گے اس حالت میں وہ روزے. اب روزے کیسے آئیں گے؟ آپ بولے روزے کوئی مخلوق ہیں؟ روزہ جو ہے وہ کوئی باڈی ہے؟ عزیزان محترم، قیامت میں تجسم اعمال ہوگا. تجسم کے جسم، یعنی یہ جو باڈی ہے بیسیکلی یہ جسم ہے، اس کو سپیس چاہیے، اس کو ایک جگہ چاہیے بیٹھنے کے لیے. اگر اب یہ کچھ میں بناتا ہوں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یا کوئی بھی، تو ایک باڈی ہے، وہ نظر آتی ہے. میں جو بھی عمل کر رہا ہوں قیامت میں وہ عمل ایک باڈی بن کر آ جائے گا. اور اس کے لیے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پروردگار کس طرح جو ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و عملت من سوء
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، آیت آگے بھی بڑھتی ہے، اس دن کو یاد کرو کہ جب نفس اپنے نیک اعمال کو بھی ظاہر کرے گا اور بد اعمال کو بھی ظاہر کرے گا۔ یعنی تفسیر میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جو عمل ہوگا آپ کا وہ ایک سالڈ فارم میں آ جائے گا۔ تو قیامت میں جہاں پر انسان مشکل کے اندر، پریشانی میں، بھوک اور پیاس میں ہوگا، وہاں یہ روزہ آ کر بچائے گا، روزہ آ کر بچائے گا۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں انسان کے کہ انسان کو مختلف مقام پہ جو نماز ہے، جیسے رجب میں ہم پڑھتے ہیں لیلۃ الرغائب کی جو نماز ہے، وہ ایک خوبصورت حسین چہرہ آ کے ہمیں قبر میں بچائے گی۔ اسی طرح ہر عمل جو ہے اگر اچھا ہوگا تو بھی بچائے گا اور برا ہوگا تو بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم جو کچھ کرتے ہیں اس زندگی میں وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ کسی اور ایک اسٹیٹ میں سیف ہو رہا ہے۔ جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں دوسرے ملک میں، کہیں آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ میں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اس کو کیش کروں گا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن آپ سبمٹ کرتے ہیں اور وہاں وہ کیش سالڈ فارم میں آپ اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں، آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یعنی وہ ایک سالڈ فارم میں وہ لیکوڈ منی کیش آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب قیامت جو ہے، عالم برزخ جو ہے وہ ایسے ہی ہے، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ ادھر کنورٹ ہو رہا ہے۔ اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا، راستے میں پتھر پڑا تھا اس کو میں نے ہٹا دیا، کسی کو نقصان نہ ہو، یہ نیکی وہاں چلی جائے گی اور ایک خوبصورت شکل بن جائے گی۔ یہیں پر میں نے اگر کسی کو نقصان دیا، کسی کو کچھ غلط جملہ کہہ دیا، یہ وہاں شفٹ ہو جائے گی، یہ سیئات میں، یہ گناہ میں، یہ ایک الگ چیز بن جائے گی۔ اب یہی ہے کہ اب میں دن میں کتنی نیکیاں بناتا ہوں اور کتنی نیکیاں توڑ دیتا ہوں، یہی ہے، انسان یہی کر رہا ہے، صبح سے شام اس کی جنگ یہی ہے۔ لیکن خدا کتنا رحمان ہے، خدا کہتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو، توبہ کرو، تو نہ صرف میں تمہاری جو بری چیزیں بنی ہوئی ہیں میں ان کو ختم کر دوں گا، بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔